رحیم عزیز طلباء، ہم نے پچھلی جو گفتگو کی اپنے پہلے لیکچر میں ہم نے تحریر کی مختلف اقسام پر بات کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ہے کیا، اس کا تحریر کی کس صنف سے تعلق ہے۔ اس کے بعد ان اصناف کو حصہ نظم اور نثر کی صورت میں ہم نے اپنی اردو کی 11ویں کی کتاب میں تلاش کیا، اور جب ہم نے اس کی فہرست کھولی تو اس میں ہمیں حصہ نثر اور حصہ نظم دونوں ہی بڑے ہی خوبصورت انداز میں دو حصوں میں دکھائی دیے۔ آج ہم حصہ نثر پر بات کریں گے، اور میں حصہ نثر کے جو اسباق ہیں ہماری 11ویں جماعت میں ان کو ایک خلاصہ یا ان کا ایک اجمالی جائزہ آج ہم لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ حصہ نثر میں جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں، کن مصنفین کے ہیں، اور ان میں سے ہمارا 11ویں جماعت کا جو سالانہ امتحان ہے اس میں سوالات کس قسم کے آتے ہیں، اور ان سوالات کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے۔ تو چند بنیادی باتیں آج آپ کو بتائی جائیں گی۔ جو حصہ نثر میں سے کوئی بھی سوال آئے گا تو اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے یہ اصول و ضوابط اور یہ مواد جو ہے آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہماری اس کتاب کا پہلا سبق ہے، اور اس کو سید سلیمان ندوی نے، یہ ان کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، ان کی کتاب میں سے اقتباس، طویل اقتباس ہے۔ اسوہ حسنہ پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ اسوہ حسنہ ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے۔ اس سبق کو ہم پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبق جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مصنف کون ہیں، اور ان کے مصنف کے متعلق جو بنیادی تعارف ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سرسری سا تعارف جو ہے میں اپنے تمام طلباء کو کرواتا چلا جاؤں گا۔ سید سلیمان ندوی یہ 1953 سے 1884 تک ان کا دور حیات ہے، اور حضرت علامہ شبلی نعمانی کے یہ شاگرد رشید تھے، محقق ہیں، سیرت نگار ہیں، نقاد ہیں، اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اور چونکہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے تو اس نسبت سے یہ ندوی کہلائے، اور بہت ساری یعنی سیرت النبی پر ان کا جو کام ہے وہ بہت خوبصورت کام ہے، اور وہ کئی جلدوں میں ہمارے پاس دستیاب ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ ایک خطبہ تھا ان کا، سیرت محمدی کی جامعیت، تو وہاں سے یہ ہم نے لیا ہے، یہ اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق کی طرف آتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے کیا۔ جب آپ اس سبق کو شروع کرتے ہیں تو چند اصول و ضوابط پہلے پیراگراف میں آپ کو بتائے گئے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہے اس میں اس کا جو پیشوا ہوتا ہے، یا کوئی بھی مذہب ہو اس کا جو معبود ہوتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اور ان سے رابطہ رکھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، اور اسلام نے بھی اسی طرح ہمیں کچھ اصول و ضوابط دیے ہیں جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب قرآن کریم کلام الہی ہے، اور جو سنت ہے یہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ رستہ ہے جس پر آپ چلے اور ہمیں چلنے کا درس دیا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ دیکھیے تو ان اعمال کا ذکر ہے، سرسری سا ذکر کیا گیا ہے جن میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اطہر سے رہنمائی ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اسوہ حسنہ، اصل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ وہاں سے یہ لیا گیا ہے کہ جناب کی ذات اطہر میں ہمارے لیے کامل نمونہ موجود ہے۔ اب مصنف نے اس سبق کے اندر ہمیں مختلف شعبہ جات سے یہ ثابت کیا ہے اور بتلایا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اطہر سے ہم کن کن معاملات میں، کن کن امور حیات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا صفحہ آپ دیکھیں گے تو آخر میں کچھ ان اعمال کا ذکر ہے جو ہمارے ذاتی ہیں، جو ہمارے انفرادی ہیں۔ مثلاً ہم سوتے بھی ہیں، ہر بندہ اپنی نیند سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو
ان سارے معاملات میں مصنف کا کہنا ہے کہ ہم آج جناب نے ہمیں اپنی سنت مطہرہ سے بتایا ہے کہ سونے کا درست طریق کیا ہے۔ آج 1400 سال بعد جو ہمارے سائنسی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ درست سونے کا طریق کیا ہے، تو جناب نے ہمیں اس وقت ارشاد فرما دیا کہ بہتر سونے کا طریق کیا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے آداب اسلام نے بتائے۔ صفائی کی بات ہوتی ہے تو صفائی کے لیے ہمیں اسلام نے جو فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہم جو وضو کرتے ہیں اس کا جو طریق ہمیں بتایا گیا ہے، تو مسلسل پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں ہمارے چند جذباتی افعال ہیں جن میں مصنف کا کہنا ہے کہ ہم جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ جذبات ہیں، غم ہے، غصہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ تو ان تمام تر معاملات میں صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، جود ہے، سخا ہے، ان تمام تر معاملات میں مصنف کہتے ہیں کہ اور ہے بھی درست، ہم جناب کی ذات اطہر سے بہر صورت نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف اور شعبہ جات جو ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ ہو تو نبی کریم کو دیکھو، اگر تم غلام ہو تو ان کو دیکھو، اگر تم شہزادے ہو تو ان کو دیکھو، اگر تم جنگ میں ہو تو ان کو دیکھو، اگر تم امن میں ہو تو غرض یہ کہ جناب کی ذات اطہر سے ہم مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جناب کا وجود مبارک جو ہے یہ ایک آفتاب عالم تاب ہے، اور ایسا چمکتا سورج ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی، جیسے سورج چمکتا ہے تو ہر شخص اپنی استعداد اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس سے نور حاصل کرتا ہے۔ تو جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اطہر کی جو مثال ہے وہ بھی ایک سورج کی طرح ہے کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق ان سے فیوز و برکات حاصل کرتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تم دعویٰ رکھتے ہو، تم دعوے دار ہو، اور تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اتباع اور آپ سے محبت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی کا ترجمہ حضرت اقبال نے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ سبق اسوہ حسنہ کا میں نے ایک خلاصہ جو ہے یہ آپ کے گوش گزار کیا۔ اب اس میں سے کچھ پیراگراف آتے ہیں۔ ایک پیراگراف یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جو اقتباس اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اقتباس پرچے میں آتا ہے اور یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں مصنف کا نام، سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، پھر سیاق و سباق لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے، اور اس کے 15 نمبر ہیں۔ 1 نمبر سبق کا عنوان ہے، 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام ہے، 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، اور اس کے بعد تشریح کے جو نمبر ہیں وہ 10 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ 15 نمبر کا ہمارے پاس سوال آتا ہے۔ اب اس سوال کو سب سے پہلے جیسے ہم نے کرنا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھا، یہاں پر آپ نے سبق کا عنوان لکھا، اس کے بعد آپ نے مصنف جو ہیں ان کا نام لکھا۔ تو مثال کے طور پر ہم اب سبق پڑھ رہے ہیں اسوہ حسنہ، تو اس میں آپ دیکھیے سبق کا عنوان جو ہے وہ آپ لکھیں گے اسوہ، اور یہ آگئے سید سلیمان ندوی۔ اب اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ان بچوں کے لیے جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، جو اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں پیپر میں، پیپر دکھائی دے تو جو چیک کر رہا ہو اس کی آنکھوں کی طمانیت کا سامان ہو، وہ دیکھتے ہی کہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ پڑھ کے آیا ہے، ایک اچھا تاثر جائے۔ تو یہاں پر آپ مختصر سا مصنف کا تعارف بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پر مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے حیت، یا کچھ بچے یہاں پر صنف بھی لکھتے ہیں۔ وہ جو ہم نے پہلا لیکچر لیا اس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ تحریر کی اقسام ہوتی ہیں کہ حصہ نظم ہے کہ نثر ہے، اور حصہ نثر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک افسانوی نثر ہے اور ایک غیر افسانوی ہے، اور افسانوی نثر کے بعد جب غیر افسانوی کی طرف آتے ہیں تو اس کی ایک قسم ہے سیرت۔ تو یہاں پر یہ آپ اس کی حیت لکھیں گے سیرت۔
یہ آپ نے لکھا۔ اب اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے، یہاں پر سرخی دیں گے سیاق و سباق، اور سیاق و سباق کے بعد پھر آپ ہیڈنگ دیں گے تشریح کی، یا میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ الفاظ اگر خوبصورت ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریح کی بجائے یہاں پر شرح کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ خوبصورت انداز ہے، اردو اچھا بولنے اور اچھا لکھنے کا نام ہے۔ تو تشریح ایک روایتی لفظ اب چل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ یہاں پر شرح کی جو ہے وہ سرخی دیجئے۔ اب یہ آپ نے لکھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے اس کے آپ کو 1 نمبر ملا، اس کا آپ کو 1 نمبر ملا۔ اب میں سیاق و سباق کی طرف بھی آتا ہوں، ذرا انتظار کیجئے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہم نے 2 چیزیں لکھی ہیں، یہ صرف آپ سمجھ لیجئے کہ حسن اور خوبصورتی اور آپ کی علمیت واضح کرتا ہے، آپ کی تیاری واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سیاق و سباق کی جانب۔ تو سیاق اور سباق، یہ جو اقتباس ہمارے پرچے میں دیا گیا ہوگا، ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس اقتباس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے سبق میں، اور اس اقتباس کے بعد کیا بات ہوئی ہے سبق کے اندر، تاکہ یہ جانچا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ جو پرچہ لکھ رہا ہے، جو حل کر رہا ہے، اس کو کیا سبق آتا ہے، اس کو کیا اس کے موقع محل کا اندازہ ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو یہی جملہ آپ لکھیں گے یہاں پر، کیا اس اقتباس سے پہلے مصنف کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ درج کریں گے، یہ ہیڈنگز آپ ضرور، یہ لائن آپ یہی لکھیں گے، اور اس کے بعد اس پیراگراف سے پہلے والی باتیں جو ہیں وہ 3 سے 4 سطور میں لکھیے۔ یہاں پر آپ نے یہ لکھی، اور اس اقتباس کے بعد مصنف کہتے ہیں۔ اب یہ 3-4 لائنیں یہاں پر درج کر دیجئے۔ تو کل ملا کر یہ زیادہ سے زیادہ 10 سطور کا آپ لکھیے، اور کم سے کم 8 سطور کا لکھیے۔ ویسے تو 10 سے 12 سطور اس کی ہوتی ہیں، لیکن اب 10 سطور کا یہ لازمی لکھیے۔ یہ 2 سطور جو میں نے لکھی ہیں، ان کو من و ان آپ لکھیں گے کہ اس اقتباس سے پہلے مصنف کہتے ہیں، اور اس اقتباس کے بعد، یعنی اس کے بعد آپ نے پہلے والی 4 لائنوں میں لکھنا ہے، اور پھر جو بعد میں باتیں ہوئی ہیں وہ یہاں لکھی۔ تو اس طرح سے اس کے آپ کو 3 نمبر مل جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو جناب کی ذات اطہر سے متعلق آپ کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب ہے، تو وہ اگر پیراگراف آتا ہے تو اس پر گفتگو کیجئے کہ وہ کس طرح سے سورج ہیں، وہ روشنی دیتے ہیں، ان کا کام روشنی دینا ہے، اور نبی پاک کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرتے چلے جائیے۔ حوالے کے یہاں کچھ بچے اشعار جو ہیں، اشعار موقع محل کے مطابق اگر شعر ذہن میں آتا ہے تیار کر لیں، یاد کر لیں، اور وہ شعر موقع محل کے مطابق لکھیے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں جی، صرف لکھ دیتے ہیں کہ حوالے کا شعر، تو یہ درست نہیں ہے، ایسے نہیں لکھا جاتا۔ آپ جیسے میں نے بات کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ بات کرتے ہیں، اور اس بات یہ آیا مبارکہ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ حضرت اقبال لاہوری نے بھی اس کا خوبصورت انداز میں بصورت شعر ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تھے، تو یہ شعر لکھ دیجئے۔ اس طرح سے چیزیں ریلیٹ کر کے آپ نے لکھنی ہے۔ یہ جو تعلق بنانا ہے شعر کا آپ اپنی تشریح کے ساتھ، یہی سارا ہنر ہے۔ اس پر مزید گفتگو بھی ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو یہ 15 نمبر کا ایک سوال آتا ہے ہمارے حصہ نثر میں سے، جتنے بھی اسباق ہوں گے ان میں سے پیراگراف آئے گا، اس کا آپ نے اسی انداز سے اس کی مصنف، سبق کا عنوان، حیت لکھیں گے، تعارف لکھیں گے، سیاق و سباق۔ اور ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے کہ آپ یہاں ماخذ کے بعد، حیت کے بعد یہاں پر ماخذ بھی لکھیے، یہ جس کتاب سے لیا گیا۔ اب آپ اپنا ہر سبق جو ختم ہوتا ہے اس سبق کو آخر میں دیکھیں گے، جہاں پر وہ سبق ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ سبق فلاں کتاب سے، بریکٹ کے اندر وہ لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہمارا سبق ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اپنی مدد آپ، سر سید احمد خان، حضرت سر سید احمد خان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا تعارف، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ یہ سیاسی، ہمارے بہت بڑے سیاسی رہنما بھی ہیں، یہ مذہبی رہنما
رہنما بھی ہیں، یہ صحافی بھی ہیں، ہمہ صفت موصوف ہیں اور جدیدیت کی طرف مجدد بھی ہیں۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر اس دور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا اور ہمارے مسلمان طلباء کو جدید ضروریات، جدید تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کے لیے کافی ان کی کوششیں موجود ہیں۔ ایک تفسیر بھی لکھنی شروع کی لیکن بعد ازاں روایت میں ہے کہ وہ مکمل نہ ہو سکی۔ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا یہ مضمون ہے اپنی مدد آپ۔ اس اپنی مدد آپ کو آپ دیکھیے، جیسا کہ نام ہے یہ ایک عمدہ مقولہ ہے اور اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، کسی کا انتظار مت کیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کر ہماری مدد کرے گا، کوئی ہمیں اچھا کرے گا، یہ عموماً ایک بات کی جاتی ہے، اسی سبق کے اندر ہے کہ ہمیں کوئی اچھا بادشاہ مل جائے، تو حضرت سر سید فرماتے ہیں کہ بادشاہ جیسی رعایا ہوتی ہے اس کے موافق اس کا حکمران لایا جاتا ہے۔ آپ بدعنوانی کرتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، جیسے آپ ہوں گے ویسا ہی آپ کا حکمران آئے گا۔ اور اس سبق کو اس مضمون کے اندر بہت اچھا مضمون ہے، اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھیے اور آپ کی زندگی بدلنے والا یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ مولانا الطاف حسین حالی حضرت سر سید احمد خان کے ہونہار شاگرد اور قریبی رفیق، اور سر سید کا بھی اور مولانا الطاف حسین حالی کا بھی اردو کے ارکان خمسہ میں شمار ہوتا ہے۔ جدید اردو نثر جو ہے وہ سر سید احمد خان اور اس کے بعد پھر حضرت الطاف حسین حالی، یہ جدید اردو نثر انہی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئی۔ ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو آج ہم انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہم جب یہ دونوں اسباق پڑھتے ہیں حضرت سر سید کا اور مولانا الطاف حسین حالی کا، تو اس میں جیسے انہوں نے کہا اپنی مدد آپ میں، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، اور حضرت الطاف حسین حالی نے اپنے سبق میں، یہ سبق جو ہے سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل پر ہے، حالی نے بہت ساری سوانح پر یہ کام کیا ہے، بہت ساری سوانح عمریاں، بہت سارے حیات خسرو لکھی، حیات جاوید لکھی، سر سید کی یادگار غالب لکھی اور بہت ساری سوانح عمریوں پر کام کیا ہے۔ اس سوانح جس میں سے یہ سر سید کے اخلاق و خصائل سبق جو ہے ماخوذ ہے، اس کا نام ہے حیات جاوید۔ چونکہ قریبی رفیق تھے، ایک عرصہ ساتھ گزارا، ایک دوسرے سے اکتساب فیض کیا، تو ان کی حالات پر، ان کی وہ کیسے تھے، وہ کھاتے پیتے کیسے تھے، ان کے معمولات کیا تھے اور ان کے معاملات کیا تھے، یہ سبق میں بتایا گیا ہے۔ پہلے شروع میں بتایا گیا ہے کہ کھانا پینا ان کا کیسا تھا، تعدد جو ہے وہ فقیرانہ طبیعت تھی، ان کو عام بڑے مرغوب تھے، اور خطوط کا راست بازی، سچائی ان کا ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کی ایک خصوصیت ہے۔ تو اس خصوصیت کے ساتھ دیگر خطوط کا جواب جلدی دیتے تھے اور اپنے مسلمانوں کے لیے ہمہ وقت پریشان رہتے تھے اور مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ یہ سبق جو ہے اپنی مدد آپ، اس میں سے بھی یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ ایک پیراگراف یہاں سے شروع ہوگا، اس پیراگراف کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ آج اس لیکچر میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ العزیز ہم اس سے اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔